کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو. تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے, اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے. ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. Wake up to reality. مفتی شمائل صاحب کا جو کنٹینجنسی آرگیومنٹ ہے کہ جناب اس کائنات کے اندر ہر شے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے, لہٰذا اس کائنات کو بنانے والا ہمارا کریٹر جو ہے وہ ٹائم لیس ہے, وہ اسپیس لیس ہے, جو کہ بیسیکلی نتھنگنیس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو اگر مفتی شمائل کے کنٹینجنسی آرگیومنٹ کو تسلیم کیا جائے تو اس کنٹینجنسی آرگیومنٹ کا جو سٹیپ 2 ہے وہ کریشن آف فزیکل یونیورس ہے, اور جو سٹیپ 1 ہے وہ ایگزسٹنس آف نان فزیکل گاڈ ہے. تو یہ کنٹینجنسی آرگیومنٹ مفتی شمائل صاحب کا بالکل ٹھیک ثابت ہو جائے اگر وہ یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ سٹیپ 1 کے اوپر جو ان کا واجب الوجود گاڈ ہے, جو نان فزیکل اور ٹائم لیس اور اسپیس لیس گاڈ ہے, اس نے سٹیپ 2 کے تحت اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کیا. اگر وہ صرف اور صرف اس سٹیپ 1 سے سٹیپ 2 کے درمیان جو لیپ آف فیتھ ہے اس کا مظاہرہ کیے بغیر لاجیکلی اور سائنٹیفکلی یہ ایکسپلین کر دیں کہ سٹیپ 1 کے اندر ان کے خیال میں جو موجود گاڈ ہے, جو اللہ ہے, اس نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کیا, تو ان کا کنٹینجنسی آرگیومنٹ جو ہے درست تسلیم کیا جا سکتا ہے. بصورت دیگر اس کنٹینجنسی آرگیومنٹ میں آپ سٹیپ 1 کے اوپر پنک پینتھر کو بھی بٹھا سکتے ہیں, کیپٹن پلانٹ کو بھی بٹھا سکتے ہیں, بھگوان کو بھی بٹھا سکتے ہیں, کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے, لاجیکل دلیل دیں گے, ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی. You think I'm done? You're fucking wrong. I'm back. مفتی شمائل جس قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, اس قرآن مجید کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے, یعنی کائنات کی تخلیق سے پہلے, خدا کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. ان کا گاڈ جو ہے اس کے 2 دائیں ہاتھ ہیں, اس کا ایک عرش بھی ہے اور وہ پانی کے اوپر تیر بھی رہا ہے. حالانکہ جو پانی ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے, اور ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے اس یونیورس کے کریٹ ہونے کے بعد سٹارز کی کور کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں. اب یہ جو بات ہے مفتی صاحب کی کہ ہمارا جو گاڈ ہے ٹائم لیس ہے, سراسر غلط ہے. اس کو لاجیکلی میں ثابت کر سکتا ہوں, کیونکہ ان کا جو گاڈ ہے, ان کا جو فرضی امیجنری گاڈ ہے, جو ان کے پیغمبر کے ذہن میں پایا جانے والا ایک خیال تھا, بقول ان کے کہ جب آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے, رائٹ. جب آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے, اور جب کوئی آپ برا کام کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے. یعنی جس لمحے وہ خوش ہوتا ہے وہ لمحہ الگ ہے, اور جس لمحے وہ ناراض ہوتا ہے وہ لمحہ الگ ہے. یعنی ان 2 لمحات کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ میجریبل ٹائم ہے, اور جہاں پر میجریبل ٹائم آ جاتا ہے وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا گاڈ جو ہے وہ ٹائم لیس ہے. اور ایک سوال مفتی شمائل صاحب اس دعوت کے ساتھ آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ جو ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ پر یاسر ندیم واجدی صاحب کی طرح مجھ سے ڈیبیٹ کریں, تو میں آپ کو اپنی طرف سے دلائل دینے کی کوشش کروں گا, اور آپ کو اس گمراہی کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کروں گا جسے آپ اسلام کہتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ آپ کا جو اللہ ہے اتنا نیک اور شریف اللہ ہے کہ اس نے انسانوں کا دیا ہوا نام اپنی کتاب میں اپنے لیے قبول کر لیا. ذرا یہ تو بتائیے کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے وہ خود کو کس نام سے جانتا تھا؟